أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے یہ بات آپ کافی تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ان کے آنے کا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باوفا رعایا ہیں، ہم پر جو ٹیکس وغیرہ عائد ہوتے ہیں اس کی تفصیل ہمیں بتا دو. لیکن چونکہ ان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے تو اس لیے کچھ مذہبی بحث بھی ہو گئی اور کچھ باتیں ہوئیں تو ان کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. اب جب ان عیسائیوں نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے، یعنی جو بھی انہوں نے اعتراض کیا اس کا کافی اور شافی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملا، تو پھر آخر میں انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، اور وہ یہ شوشہ یہ چھوڑا کہ ٹھیک ہے آپ نبی ہو گے، مگر آپ نبی جو ہے وہ صرف عربوں کے لیے ہو، ہمارے لیے نہیں ہو. یعنی ہم جو بنی اسرائیل ہیں یا دوسری قومیں ہیں ان کے لیے آپ نبی نہیں ہو، تو ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے یا دوسری قوموں کے لیے آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے لیا ہے کہ میرے اس پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے جو سب سے بعد میں آئے گا. تو جب تمام پیغمبروں نے اس کا اقرار کیا کہ ہم مانتے ہیں، اور ان پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. تو اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے صابیوں، تمہارے پیغمبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں، اور تم کہو کہ جی ہم تو نہیں مانتے، یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے. جب پیغمبر اقرار کر رہے ہیں تو تم کس بات کی مولی ہو کہ تم انکار کرو اور کہو کہ آپ کی نبوت صرف عربوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ تمہارے یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی عام تھی کہ اللہ نے پیغمبروں سے بھی اس کا اقرار لیا. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جس وقت لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پیغمبروں سے. یہ وعدہ کب لیا گیا؟ اس بارے میں دو تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر تو یہ ہے جو عام بھی ہے اور مشہور بھی ہے. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ازل میں، عالم ارواح میں، عالم میثاق میں ساری مخلوقات کو جمع کر کے جب ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. تو جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے الوہیت کا وعدہ لیا تھا، اسی مقام پر پھر پیغمبروں کو الگ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی لیا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا، اس پر تم سب کا ایمان لانا ضروری ہے. کیا تم سب کو یہ منظور ہے؟ تو اکثر یہ تفسیر بیان کرتے ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں جب جب پیغمبر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تمام پیغمبروں سے اس بات کا وعدہ لیا. مثلا جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام سے اس کا وعدہ لیا کہ میرا ایک پیغمبر آئے گا، اس کی جو ہے نبوت کا اقرار کرنا ہے، تم نے اس کی نبوت کو ماننا ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. اسی طرح پھر آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے تو شیس علیہ السلام سے یوں الگ سے وعدہ لیا کہ میرا ایک پیغمبر آئے گا. نوح علیہ السلام آئے، پھر اس نوح علیہ السلام سے الگ سے وعدہ. یعنی جو جو پیغمبر اپنے اپنے وقت پر آتے رہے ان پیغمبروں سے ان کے وقت میں ان سے وعدہ لیا جاتا رہا. تو وعدہ اس عنوان سے لیا گیا. وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم، البتہ وہ چیزیں جو میں تمہیں دوں گا، من کتاب و حکمت، کوئی کتاب اور حکمت اور نبوت. یعنی میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں
وحی دوں گا، حکمت دوں گا، دانائی کی باتیں دوں گا، یہ تمہارا منصب ہے، اس کو سمجھ لو کہ تم کون ہو۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، توحید کے احکام ہے، کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، جتنی چیزیں تمہارے پاس، دین کی جو اصولی باتیں تمہارے پاس جتنی بھی موجود ہوں گی، ان سب کی وہ پیغمبر تصدیق کرے گا۔ پھر وہ پیغمبر جب تمہارے پاس آئے تو یہ وعدہ کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ ضرور بھی ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور البتہ ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے کر پھر پیغمبروں سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، قال اقررتم، فرمایا پروردگار نے کیا تم نے اقرار کیا اس وعدے کا کہ وہ آخری پیغمبر جب آئے گا تو اس پر تم ایمان لاؤ گے، اور اگر وہ تمہارے دور میں آ گیا تو تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور لیا تم نے اس پر میرا وعدہ اور مان لیا۔ قالوا اقررنا، پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس عہد کو پورا کریں گے، آنے والے پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے، اگر وہ آنے والا پیغمبر ہمارے دور میں آ گیا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا، رب تعالیٰ نے فرمایا بس گواہ بن جاؤ کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو پیغمبر بعد میں آنا ہے اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے دور میں آ گیا تو اس کی مدد بھی کرو گے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور حق کے گواہوں میں سے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ عہد کیا۔ اب دیکھو کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر تو اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں، اور ان پیغمبروں کا نام لینے والے جو ہیں، جیسے عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے، یہودی ہیں موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی نبوت ہمارے لیے نہیں ہے، صرف عربوں کے لیے۔ تو دنیا میں شوشے تو لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا ان عیسائیوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے نا، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو چیز ساری حاصل نہ ہو ساری چھوڑی نہ جائے، یعنی جو چیز ہمیں حاصل ہونی ہے اگر وہ پوری نہیں مل رہی تو کچھ نہ کچھ تو اس کا ملنا چاہیے۔ تو پھر وہ پیغمبر عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو نہ کر سکے، ظاہر ہے سارے پیغمبر دنیا سے پہلے رخصت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، تو پیغمبر کیسے مدد کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وعدے کی تکمیل کے لیے آسمانوں پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں گے، اور لَتَنْصُرُنَّ کا پورا ثبوت دیں گے۔ وہ اس طرح کہ جامع مسجد دمشق میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی تیاری کرا چکے ہوں گے، فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے لے کر آئیں گے اور دمشق کے مینارے پر لا کر بٹھائیں گے۔ وہ سفید مینارہ آج بھی موجود ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار سے سیڑھیوں کے ذریعے مسجد کے اندر تشریف لائیں گے۔ اچھا، اس پر بھی یہ بعض لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آسمان سے تو فرشتوں کے پروں پر آئے اور دمشق کے مینارے سے سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو وہ فرشتے جو آسمان سے پروں پر لے کر آئے ہیں وہ کیا مسجد کی زمین تک نہیں اتار سکتے؟ تو ان بیوقوفوں کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ رکھا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا سے اگر باہر نکل جائیں تو دنیا سے باہر بغیر اسباب کے کام ہوتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب تشریف لائیں گے تو کسی سیڑھی کے ذریعے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام یا فرشتوں کے پروں پر تشریف لائیں گے۔ لیکن جب وہ دنیا کے اندر پہنچ جائیں گے تو فرشتے جو ہے ان کو مینارے پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا کے اندر چونکہ اسباب کا معاملہ شروع ہو جائے گا تو مینار سے پھر سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے، کیونکہ دنیا کے اندر اسباب کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے
حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، بس نماز شروع کرنے لگیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت مہدی جو ہے وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں گے کہ میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں امتی بن کر آیا ہوں، لہٰذا یہ نماز آپ پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے جامع مسجد دمشق سوق حمیدہ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نماز ختم ہو جائے گی تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر مسلمان سنیں گے تو مسلمانوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کا حکم دیں گے۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے علاقے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے لد، اس کے دروازے پر دجال کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قتل کریں گے، یعنی سچا مسیح جھوٹے مسیح کو قتل کرے گا۔ پھر یہود و نصارہ اور دوسرے کافروں کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ جن علاقوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اثر و رسوخ ہوگا وہاں صرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور کوئی دین وہاں باقی نہیں رہے گا۔ یہی 5 نمازیں ہم پڑھیں گے، یہی 30 روزے ہم رکھیں گے، اسلام ہی اسلام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں جب ان کی حکومت ہوگی تو وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ اس طرح وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اور پختہ عہد کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تولی بعد ذلک، پس جس نے اعراض کیا اس کے بعد، یعنی پیغمبروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا اقرار کیا، اور اگر دوسرے لوگ اعراض کریں گے فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہیں کہ پیغمبر تو اقراری ہوں اور امتی کہیں کہ جی آپ کی نبوت تو ہمارے لیے نہیں ہے، آپ کا دین ہمارے لیے نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے ہمارا اپنا مذہب، یہ کیسی منطق ہے کہ آپ کے پیغمبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لا رہے ہیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو انبیاء آپ نے اپنے دور میں آئے ان کا دین اپنے اپنے دور میں بالکل حق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اپنے دور میں بالکل حق تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اپنے دور میں بالکل حق تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر یہ سارے دین منسوخ ہو گئے۔ اب صرف دین چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا۔ اس کو آپ اس طرح یوں مثال سے سمجھیں کہ جیسے آسمان پہ ستارے ہیں، یہ ستارے رات کو چمکتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے راستہ بھی تلاش کیا جاتا ہے، لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو پھر ستاروں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ستارے خود ہی چھپ جاتے ہیں۔ اب ستارے ختم نہیں ہوئے لیکن سورج کی روشنی کے سامنے وہ ستارے ماند پڑ گئے، اب اس ستاروں کی روشنی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح تمام انبیاء ستاروں کی مانند ہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آفتاب نبوت ہیں، آپ نبوت کا سورج ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر تمام انبیاء کی نبوت ماند پڑ گئی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر جو روشنی چلے گی آفتاب نبوت کی چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی چلے گی۔ اب باقی سارے دین منسوخ ہو گئے۔ اب اگر کسی نے کامیابی حاصل کرنی ہے دنیا کی اور آخرت کی تو اس کو دین اسلام کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اب عیسائیت میں رہ کر، یہودیت میں رہ کر یا صابی رہ کر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، صابی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسے دین محمدی کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین محمدی پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔